مکھی اور شفا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو ڈبو دے، پھر اسے نکال پھینکے، کیونکہ اس کے دونوں پروں میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ ایک پر میں اگر بیماری ہے تو دوسرے میں شفا بھی ساتھ ہی اللہ نے دیر اینڈ دین رکھ دی ہے، اور یہ بات وحی الہی کے ذریعے معلوم ہوئی ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اور اس پر کوئی فرض کریٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہتا آپ نہ پیئیں، تو ذاتی پسند اور ناپسند ہونا اور بات ہے، یا یہ کہ آپ کے پاس اور کھانا موجود ہے، آپ وہ نہیں کھانا چاہتے، آپ دوسرا کھا لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ پسند نہیں تھی، لیکن آپ نے اس کو حرام نہیں کیا، آپ نے دوسرے لوگوں کو جو کھانے کے عادی تھے ان کو کھانے کے لیے کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند نہیں آتی تھی آپ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ کہنا کہ میں اس کو مانتا نہیں، تو یہ پھر ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، اور ایسا شک بھی نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے یا پینے کے لیے صرف وہی چیز ہوتی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر یہ کہا جاتا کہ تم اگر مکھی آ جائے تو اس کو پھینک دو سارے کھانے پینے کو، تو پھر غریب لوگ کیا کریں؟ تو اس حدیث سے، اور ایک اور حدیث بھی ہے سنن ابی داؤد میں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مکھی کے پروں میں زہر اور تریاک دونوں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے اسی میں ڈبو لو، بلا شبہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے، اور یہ اپنے بیماری والے پر سے اپنا بچاؤ کرتی ہے، لہٰذا اس ساری کو ڈبو لینا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر طبیعت اجازت دے تو ایسی غذا کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا ضائع کرنا جو ہے بذات خود ایک بہت ناپسندیدہ چیز ہے اور ناشکری کی علامت ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر دونوں چیزیں اکٹھی کر دی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ اپنے تھوک سے شہد پیدا کرتی ہے، اور اس کے ڈنگ میں زہر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تضادات کی بنائی اور اس میں ایک بیلنس قائم کیا۔ جب مکھی کسی چیز کو چھوتی ہے تو اپنے جراثیم سے اس کو آلودہ کر دیتی ہے، اور جب پوری مکھی اس میں ڈوبتی ہے تو وہی اس کا اینٹی ڈوٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں میں یاد رکھنا چاہیے کہ شفا تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی شفا دیتا ہے، اور توکل اللہ ہی پہ کرنا چاہیے۔